درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ جہیز کے سامان کا حکم۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ میری عزیزہ کو طلاق ہوئی، اس کے پاس دو طرح کا سامان تھا۔ ایک وہ سامان فرنیچر، کپڑے، زیورات وغیرہ جو اس کے والدین نے دیے، اور دوسرا وہ سامان یعنی کپڑے، زیورات وغیرہ جو شوہر اور اس کے والدین نے دیے۔ شرعی رہنمائی فرمائیں اس صورت میں کون سا سامان عورت کا ہے اور کون سا شوہر کا ہے۔ عورت کو جو جہیز ملتا ہے مائکے کی جانب سے، مائکے کی طرف سے جو بھی سامان اسے دیا جائے، استعمال کی جو چیزیں ہیں، زیورات ہیں، کپڑا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوا۔ ایک یہ ہے کہ دلہن آپ کے گھر پہ آئی تو آپ نے اسے پہننے اوڑھنے کے لیے زیور وغیرہ کچھ دیا، تو دونوں میں وہ سارا مال عورت کا ہوگا، یا پھر جو ہے شوہر نے جو دیا ہے وہ شوہر کا ہوگا، بیوی جو لے کے آئی ہے وہ بیوی کا ہوگا، یعنی شرعی اعتبار سے اس کا مالک ہوگا کون؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کو جو سامان میکے کی طرف سے بطور جہیز ملا وہ عورت ہی کی ملکیت ہے۔ عورت جو جہیز میں لے کر کے آئی ہے وہ سارا سامان کس کا ہے؟ عورت ہی کا ہے، وہی اس کی مالک ہے، اس میں کسی اور کا بالکل بھی حق نہیں ہے۔ اچھا، اب شوہر یا اس کے گھر والوں کی طرف سے جو سامان اور زیورات وغیرہ عورت کو دیے جاتے ہیں اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شوہر یا اس کے گھر والوں نے کوئی چیز اسے دی اور صراحتاً یعنی واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ بیٹی آپ اس کی مالک ہو، ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں، صراحت کر دی بھئی تمہارا ہے یہ، آج سے تم اس کی مالک ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صراحتاً واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہو کہ یہ آپ استعمال کیجیے، سمجھ رہے ہیں، مالک نہیں بنایا، یعنی اسے پہننے اوڑھنے کے لیے دیا گیا۔ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ دیا زیور وغیرہ یا کچھ بھی سامان اسے دیا مگر کچھ کہا نہیں، مالک ہو یا صرف استعمال کے لیے ہے، عاریتاً دیا ہے یا ملکیت کے طور پہ دیا ہے، کچھ بھی کہا نہیں، بس دے دیا، وہ استعمال کرنے لگی، تو یہ تین صورتیں ہو گئی۔ فرماتے ہیں اگر پہلی دو صورتیں یعنی واضح طور پر کہہ دیا بھی تم اس کی مالک ہو، تب تو وہ سامان اسی کی ملکیت میں چلا جائے گا اور وہی اس کی مالک بنے گی، سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے دیتے وقت کوئی زیور آپ لائے بنوا کے، آپ لائے، آپ کے والد لائے، ماں نے دیا اور کہا بیٹی آج سے یہ تمہارا ہے، تم اس کی مالک، ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، مالک بنا دیا، یہ بطور تحفہ آپ نے دیا، یہ ہبہ ہو گیا، اور ہبہ کو واپس لینا یعنی جو تحفہ دیا گیا ہے بطور تحفہ، اسے جو بھی سامان ہو اس کا واپس لینا اب جائز نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب ہمارا ہمیں واپس دے دو، کیونکہ وہ مکمل طریقے سے اس کی مالک ہو چکی ہے، اس نے اس پہ قبضہ کر لیا، استعمال میں لاتی ہے۔ اور اگر صراحتاً یہ کہہ دیا بھئی یہ عارضی طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے، آپ اسے استعمال کیجئے، پہنیے اوڑھیے، تب بھی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ مالک نہیں ہیں اس کی، استعمال کیجئے، جب تک چاہو پہنو، استعمال کرو، سمجھ رہے ہیں، مگر مالک نہیں، تو اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب ایک تیسری صورت بچتی ہے کہ کہا کچھ بھی نہیں تھا، اب وہ عورت اس کی مالک ہے یا شوہر اس کا مالک ہے یا جس نے دیا ہے وہ اس کا مالک ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر کچھ کہا نہیں تھا تو ایسی صورت میں اس خاندان کے رسم و رواج جو ہیں، اس خاندان کا عرف دیکھا جائے گا یا اس علاقے کا عرف دیکھا جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ اگر شوہر جو بھی چیز عورت کو دیتا ہے وہ ملکیت کے طور پہ دی جاتی ہے، اس کے ہی خاندان میں دیکھا جائے کہ زیور دیا تو وہ ملکیت کے طور پہ دیا جاتا ہے تو وہ عورت اس کی مالک ہو جائے گی، اور اگر عاریتاً یعنی عارضی طور پر استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، اس کے خاندان کا یہی اصول ہے، یہی طریقہ ہے، تو پھر وہ اس کی مالک نہیں بنے گی، بلکہ اس کا مالک اگر شوہر نے دیا ہے تو شوہر رہے گا، اور اگر ماں نے دیا تو ماں ہوگی، اور باپ نے دیا تو باپ ہی اس کا مالک رہے گا، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ تین صورتیں ہو گئی، یا تو اگر صراحت کر دی تو مالک عورت بن جائے گی، عارضی طور پہ دیا گیا استعمال کے لیے تو جس نے دیا وہ اس کا مالک رہے گا،
اور اگر کچھ بھی نہیں کہا تھا تو ایسی صورت میں اس کے خاندان کا عرف دیکھیں گے کہ یہاں کے رسم و رواج کیا ہے، مالک بنا کے دیا جاتا ہے یا پھر عارضی طور پہ استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ مالک بنا کے دیا جاتا ہے تو کہا جائے گا عورت اس کی مالک ہے، اور اگر استعمال کے لیے دیا جاتا ہے تو وہ زیور جس نے دیا ہے اسی کی ملکیت میں رہے گا۔ اگر طلاق ہوتی ہے تو وہ زیور لے جانے کی حقدار نہیں ہوگی، یعنی لینے کی حقدار نہیں ہوگی عورت، بلکہ اسے واپس وہ دینا پڑے گا۔ انتقال ہو جائے عورت کا، انتقال ہو جائے تب بھی یہی صورت رہے گی، جو ملکیت شوہر کی تھی وہ شوہر کی ملکیت میں آئے گا، اور جو عورت کی جہیز کے سامان، جہیز کا سامان جو ہے اگر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ہی وارثین کو وہ ملے گا۔ ہاں، اس کے وارثین میں شوہر بھی شامل ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو حصہ شوہر کا آتا ہوگا اسے مل جائے گا، اس کے بہن بھائی یا ماں باپ وغیرہ جو بھی اس کے وارثین ہیں ان کو بھی وہ ملے گا، اور اگر طلاق ہو گئی تو وہ اس کی مالک ہے، چونکہ زندہ ہے تو اپنا سارا سامان لے کر کے چلی جائے جو گی۔ رشتہ پکا کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کچھ تحائف بھی کر دیتے ہیں لڑکے کو، کچھ وہ لڑکی والے لڑکی کو دیتے ہیں لڑکے والے، پھر اس میں اگر انتقال ہو گیا، ابھی شادی تو ہوئی نہیں، تو وہ تحفے واپس کرنا پڑے گا۔ شادی میں آتے ہیں، کیا بتایا؟ نہیں، جب پکی ہوتی ہے رشتہ پکا ہوتا ہے وہ تحفے دیتے ہیں۔ اگر بطور تحفہ کوئی چیز، یہ بات گزر چکی، اگر بطور تحفہ کوئی چیز دی گئی ہے تو جس کو وہ تحفہ دیا گیا وہ اس کا مالک ہو گیا، اب وہ دوسرے کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ جس کو دیا گیا ہے وہ اسی کی ملکیت میں جائے گا۔ ہاں، جہیز میں جو سامان عورت لے کر کے آتی ہے، مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو بالکل خاص طریقے سے بطور تحفہ ایک موبائل دیا کہ بیٹا یہ آپ کے لیے ہے، ہم آپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ عورت کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ شوہر ہی کی ملکیت ہو گئی، کیونکہ وہ ہبہ ہے، اور ہبہ تام ہونے پہ وہ اس کا مالک ہو جائے گا، اور اسے واپس لینا جائز نہیں ہوگا۔ اپنی مرضی سے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔